بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا پی ایس وائی 404 اب نارمل سائیکالوجی کا لیسن نمبر 7 کریں گے. آج کا جو لیسن ہے اس میں ہم لوگوں نے 4 پرسپیکٹیوز ہم لوگوں نے پڑھنے ہیں. باقی ہم لوگ پچھلے لیسنس میں بھی ہم 3 پرسپیکٹیو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. باقی کے 4 پرسپیکٹیو ہم لوگ اس لیسن میں پڑھیں گے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ لیسن ہے. اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی کہ کہاں سے MCQs آئیں گے, تو آپ نے وہ ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ہائی لائٹڈ ہینڈ آؤٹ مانگ رہے ہوتے ہیں. جب آپ لیکچر سن رہے ہوتے ہیں نا, ساتھ خود آپ لوگ ہائی لائٹ کیا کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھ سے جب چیز ہائی لائٹ کرتے ہیں نا, تو وہ پھر آپ لوگوں کو بھولتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے اس کو ہائی لائٹ کر لینا ہے. ساتھ ساتھ باقی MCQ کے حوالے سے, مڈ ٹرم کے حوالے سے, کوئز کے حوالے سے بھی ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائیں گی, تو آپ لوگوں نے وہ بھی دیکھ لینی ہے ساتھ ساتھ. اور انشاءاللہ ہم لوگ اس کورس کو مڈ ٹرم سے پہلے مڈ ٹرم کا جو کورس ہے وہ ہم لوگ کمپلیٹ کریں گے. ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے. اگر آپ لوگوں کو لیکچر صحیح طریقے سے سمجھ میں آتا ہے تو آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریکمینڈ بھی کریں تاکہ دوسرے بچوں کی بھی ہیلپ ہو سکے. ٹھیک ہے, ہم چلتے ہیں اپنے لیسن نمبر 7 کی طرف. سب سے پہلے ہم لوگ کوگنیٹو پرسپیکٹیو کی بات کریں گے. کوگنیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوگنیشن کا مطلب ہوتا ہے سوچنا, یا آپ لوگوں کے دماغ میں جتنے پروسیسز ہو رہے ہوتے ہیں نا, کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں تو آپ جو دماغ میں ایک پروسیس ہوتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے, کیسی ہے, پھر آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ وہ چیز ہے, فلاں چیز ہے, یا آپ لوگ اس کو سمجھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ انفارمیشن کو پروسیس کرنا, سوچنا, ایک آئیڈیاز بلڈ کرنا اپنے ذہن میں, یہ سارے جو پروسیسز ہوتے ہیں نا وہ کوگنیشن میں آتے ہیں. آپ کا جو بیہیویئر ہوتا ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان انفارمیشن کو کیسے حاصل کرتا ہے, کیسے اس کو سمجھتا ہے, پھر کیسے اس انفارمیشن کو یوز کرتا ہے. یہ بہت ایک کوگنیٹو پرسپیکٹیو جو ہے نا وہ اسی چیز کے اوپر جو ہے وہ لے کے اسی چیز کو وہ آگے لے کے چلتے ہیں. ہر جو انسان ہوتا ہے وہ کسی بھی سچویشن وہ ڈفرینٹ مینر سے, کوئی بھی انسان چیزوں کو ایک طریقے سے انٹرپریٹ نہیں کرتا, ڈفرینٹ مینر میں انٹرپریٹ کرتے ہیں. اور مینلی یہ کنسرن ان کا یہی ہوتا ہے کہ ان کے اندر دماغ میں انٹرنل مینٹل پروسیسز چل رہے ہوتے ہیں جس کے تھرو وہ چیزوں کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس کو ہم لوگ ایک پریزنٹ فوکسڈ اپروچ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک پریزنٹ فوکسڈ اپروچ ہے. یہ جو پیراڈائم ہے اس کے مطابق جو اب نارمل فنکشننگ ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کی جو اب نارمل, ہم لوگ فنکشننگ کے اوپر پہلے بھی بہت زیادہ بات کر چکے ہیں کہ نارمل سے ہٹ کے کوئی چیز ہوتی ہے. تو اب نارمل فنکشننگ ہوتی ہے کہ آپ کے کوئی کوگنیٹو پرابلمس ہوتے ہیں آپ کے اندر کئی قسم کے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ یہ جو مفروضے بنا لیتے ہیں خود سے, کوئی ایسے ایٹیٹیوڈز وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ جو کہ ان کے لیے ڈسٹربنگ ہوتے ہیں اور جو غلط ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے منفی سوچ ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اس منفی سوچ کی وجہ سے ان کا بیہیویئر پھر میل اڈیپٹیو ہو جاتا ہے, ان کا بیہیویئر اب نارمل ہو جاتا ہے. اس طریقے سے غلط سوچنا, چیزوں کو غلط سائڈ سے دیکھنا, ان لاجیکل, بغیر کسی وجہ کے, یعنی کہ بے بنیاد باتوں کو سوچنا, یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اب نارمل فنکشننگ کریٹ کر دیتی ہیں. تو کوگنیشن فوکس تھیورسٹ جو ہے نا وہ تھنکنگ کے اوپر ہی بات کرتے ہیں کہ منفی سوچ اور ان لاجیکل تھنکنگ ہی آپ کے بیہیویئرس کو اب نارمل بنا دیتی ہے. 2 کمپوننٹس ہیں اسکول آف تھاٹ کے جو ہے نا, 2 جو ایک پروپوننٹس ہیں, 2 جو ہے نا سائیکولوجسٹ تھے جنہوں نے یہ 2 تھیوریز جو ہے نا انہیں دی تھی. ایک ہے بیکس کوگنیٹو تھیوری, یہ نام آپ نے یاد رکھنا ہے, اور دوسرا ہے البرٹ ایلس ریشنل ایموٹیو بیہیویئر تھیوری. یہ بھی جو ہے نا نیم جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. سب سے پہلے ہم لوگ بیکس کوگنیٹو تھراپی کے اوپر ہم لوگ بات کرتے ہیں. ایرن بیکس کی جو تھیوری ہے نا یہ انہوں نے سب سے پہلے بنائی تھی, اور ان کی بیس وہی کوگنیٹو پیراڈائم کے اوپر ہی تھی. ان کا گول ان کی تھراپی کا یہ تھا کہ یہ جو ڈپریسڈ لوگ ہوتے ہیں نا, یہ ان کو ڈپریشن سے نکالنے کے لیے کام کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور اب ڈپریشن میں انسان کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان منفی چیزیں سوچتا ہے نا, سوچتا چلا جا رہا ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے اس کو ڈپریشن ہوتا ہے. اب جب وہ ڈپریشن میں جاتا ہے نا تو اور زیادہ اس کو منفی سوچ ہوتی ہے اور وہ اور زیادہ ڈپریس ہو جاتا ہے. تو یہ سائیکل جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے. تو جو بیکس تھے نا وہ یہ کہتے ہیں, وہ کلائنٹ کو اس قابل بناتے تھے اپنی تھراپی کے تھرو کہ انسان جو ہے وہ اپنے سوچنے کے انداز کو پہلے پہچانے کہ میری سوچ ٹھیک ہے یا غلط ہے, اور پھر اس کو چینج بھی کرے, ریسٹرکچر بھی کرے. ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ایک انسان اپنے سوچنے کے پروسیس کو ٹھیک کر لیتا ہے, اس کا بیہیویئر آٹومیٹکلی بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. تھراپسٹ گائیڈ کرتے تھے کلائنٹ کو کہ وہ اپنی غلط سوچوں کو, ڈس فنکشنل تھاٹس کو, جو نقصان دہ سوچیں ہوتی ہیں ان کو وہ چیلنج کریں, ان کو وہ سمجھے جانیں, ان کو چینج کرنے کی کوشش کریں, نئی جو انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں ان کو وہ ٹرائی کریں, اور نیا انداز سوچ جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں. بیکس کی جو کوگنیٹو تھیوری ہے وہ اس بات پہ جو تھراپی ہے وہ یہ سارے کام کرتی تھی. اس کے بعد البرٹ ایلس ریشنل ایموٹیو بیہیویئر تھراپی. ایلس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر نا ہمیشہ کچھ ارریشنل بلیفس, یعنی کہ منفی عقیدے ہوتے ہیں جو کہ پرابلمس کو کریٹ کرتے ہیں ہماری نارمل فنکشننگ میں. ایلس کا یہ بھی بلیف تھا کہ اگر آپ لوگ ریشنل انالیسس کریں نا, بیٹھ کے اگر آپ لوگ یہ دیکھیں
کہ کون سی چیز غلط ہے، کون سی سوچ ٹھیک ہے، وہ ایک انالیسس کریں اور پھر آپ اپنی سوچ کو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کریں، تو لوگ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ کون سے ایسے بیہیویئرز ہیں جو ان کے خود کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں. اپنی وہ اس غلط اور منفی بلیفس کی روشنی میں وہ دیکھیں اپنے بیہیویئرز کو، ان کو سمجھیں اور زیادہ جو ریشنل کنسٹرکٹس ہیں ان کو ڈیولپ کریں، جو فائدہ مند سوچ ہے ان کو وہ ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہیومنسٹک پرسپیکٹو تھا اگلا. ہیومنسٹ جو تھے نا، ان کا یہی بلیف تھا کہ جو انسان ہوتے ہیں وہ جو پیدا ہوتے ہیں نا، تو ان کے اندر یہ ایک قدرتی طور پہ ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ فرینڈلی ہوتے ہیں، کوآپریٹو ہوتے ہیں اور کنسٹرکٹیو ہوتے ہیں، چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو وہ تھیورسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ان کے اندر خواہش ہوتی ہے سیلف ایکچولائز ہونے کی. سیلف ایکچولائز کا مطلب ہوتا ہے کہ خود کو بہترین انسان بننا، اپنی صلاحیتوں کو بہترین لیول تک لے کے جانا، خود کو بالکل آپٹیمائز کرنا. ٹھیک ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ انسان جو ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ اس کے اندر خواہش ہوتی ہے سیلف ایکچولائز ہونے کی، یعنی کہ وہ اپنی اچھائی اور اپنے گروتھ کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ایک پوٹینشیل تک وہ ریچ آؤٹ کر سکے. ٹھیک ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان تبھی ایسا کہہ سکتا ہے کہ جب وہ پہلے وہ ایمانداری سے اپنی ساری اسٹرینثس اور ویکنیسز کو پہلے وہ جانے گا اور پھر اپنی اسٹرینثس اور ویکنیسز کو وہ ایکسیپٹ کرے گا، پھر وہ ایک اچھے ایک ویلیوز بنائے گا اپنی زندگی میں کہ میں نے ہاں ان ویلیوز کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے. ہیومنسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ سیلف ایکچولائزیشن ہی آپ کو ایک راستہ دکھاتی ہے کہ آپ نے دوسروں کے ویلفیئر کے لیے کیسے کام کرنا ہے اور آپ نے کون سا ایسا بیہیویئر کیسے اڈاپٹ کرنا ہے جو کہ لونگ بھی ہو، کریجیس بھی ہو، اچھا بھی ہو، ریگولر بھی ہو، انڈیپینڈنٹ بھی ہو، دوسروں پہ ڈیپینڈ نہ کرنے والا ہو. یہ پیراڈائم ساری جو ہے نا ویکنیسز اور اسٹرینثس کو ریکگنائز بھی کرواتا ہے اور ایکسیپٹ بھی کرواتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ MCQs کے حساب سے آپ لوگوں نے یہ بھی یاد کر لینا ہے کہ ہیومنسٹ کا بلیف مین کیا تھا، سیلف ایکچولائزیشن پہ ان کا مین فوکس ہوتا تھا اور وہ ہیلپ آؤٹ کرتے تھے ریکگنائز کرنے میں، ایکسیپٹ کرنے میں ویکنیسز اور اسٹرینثس کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہیومنسٹک پرسپیکٹو میں راگرز نے ایک ہیومنسٹک تھیوری دی تھی. راگرز یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا ہمیشہ ہر انسان کے اندر ایک بیسک ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو جو اہم لوگ اس کی زندگی میں ہوتے ہیں نا، کسی بھی انسان کی زندگی میں، اس کو ان سے ایک پازیٹیو ریگارڈ چاہیے ہوتا ہے، ایک پازیٹیو فیڈ بیک چاہیے ہوتا ہے. تو جن کو ایک بغیر کسی ججمنٹ کے ایک انکنڈیشنل یعنی کہ ریگولرلی ہی ان کو ایک اچھا پازیٹیو ریگارڈ اپنی زندگی میں ملتا ہے نا، تو ان کی ایک انکنڈیشنل سیلف ریگارڈ ان کا بن جاتا ہے، یعنی کہ بغیر کسی محنت کے ہی ان کی اپنی ایک عزت نفس ڈیولپ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو انسان ہوتے ہیں نا، ایسے انسان وہ خود کو بہت قیمتی سمجھتے ہیں، وہ خود اپنی عزت نفس کو پہ وہ بہت زیادہ وہ جو ہے وہ فخر کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے یہ ساری چیزوں کو وہ لے کے چلتے ہیں. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بہت ہی ایک اچھی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پازیٹیو پوٹینشیلز کو ایکچولائز کر سکتے ہیں، اپنے پازیٹیو اپنی صلاحیتوں کو بالکل بہترین لیول تک، آپٹیمل لیول تک لے کے جا سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جب ان کو بچپن سے ہی بار بار یہی فیل کرایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس قابل نہیں ہیں کہ ہم آپ کو پازیٹیو فیڈ بیک دیں. اس کی وجہ سے ان کو نا وہ یہی سیکھتے ہیں کہ عزت حاصل کرنے کے لیے، اچھا فیڈ بیک حاصل کرنے کے لیے کوئی کنڈیشنز ہوتی ہیں، کوئی سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، اور یہی بچپن وہ یہی سیکھتے ہیں کہ لویبل اور ایکسیپٹیبل بننے کے لیے جو ہے نا کچھ گائیڈ لائنز کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی پڑے گی. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر کنڈیشنل میں آ جاتے ہیں نا چیز میں. ہم نے کنڈیشننگ کی ٹائپس پڑھی تھی نا. کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا کس چیز کے مطابق، انکنڈیشن تو وہ چیز ہوتی ہے جو کہ نیچرل ہوتی ہے. تو جب آپ کس بندے کو پازیٹیو ریگارڈ شروع میں دیتے ہیں نا، تو وہ ایک انکنڈیشنل سیلف ریگارڈ اس کے اندر ہوتا ہے. لیکن جب آپ کسی بچے کو آپ لوگ پازیٹیو ریگارڈ نہیں دیتے تو اس کے اندر ایک انکنڈیشن جو ہے نا وہ ریگارڈ، ایک سیلف ریگارڈ آ جاتی ہے، سوری کنڈیشن سیلف ریگارڈ اس کے اندر ہوتی ہے. اچھا، کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی انہوں نے دیتا ہے. کارل راجرز جو تھے، ان کو سب سے جو پہلا جو ہے نا پائنیئر مانا جاتا ہے ہیومنسٹک پرسپیکٹو کا. یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. کون سے سائنٹسٹ نے کون سا پرسپیکٹو دیا تھا، یہ آپ لوگوں کے بالکل فنگر ٹپس میں ہونی چاہیے. انہوں نے کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی انہوں نے ڈیولپ کی تھی. بہت ہی ایک سپورٹیو اپروچ تھی، بہت اچھی ایک اپروچ تھی، جس میں کلینیشینس جو ہے نا وہ ٹرائی کرتے تھے کہ کلائنٹس کو وہ ہیلپ کرتے تھے کہ ان کو ایکسیپٹ کرتے تھے. پہلے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک اچھی امپیتھیٹک طریقے سے ان کے ساتھ بات کرتے تھے. اس کے بعد جینوئنس جو ہے نا ایمانداری کے ساتھ اور مطلب ایک خالص ریلیشن شپ بنا کے تو وہ کلائنٹس کے پرابلمس کو سالو کرنا، یہ سب کچھ وہ کرتے تھے. جو کلینیشینس ہوتے ہیں نا، وہ ٹرائی کرتے ہیں کہ ایک سپورٹیو، ایک اچھا ایسا کلائنٹ کو دینا کہ وہ فیل کرے کہ وہ بالکل ایمانداری سے اور اچھے طریقے سے وہ ہر چیز آپ کے سامنے کھول کے رکھ دے. راجرز کا یہی تھا کہ جو تھراپسٹ ہوتے ہیں نا، ان کے اندر 3 طرح کی کوالٹیز ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ، یعنی کہ فل، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کنڈیشن ہوگی آپ نے کسی بدلے میں ہی آپ لوگوں نے اگلے جو ہے نا کلائنٹ کو اپنے رسپیکٹ دینی ہے یا اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. آپ نے کلائنٹ کو ہر حال میں صحیح طریقے سے آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. دوسری یہ کنڈیشن کہ ایکوریٹ ایمپتھی، آپ نے اچھے طریقے سے سننا بھی ہے اس کی بات کو، دوبارہ سے اس کی بات کو بولنا بھی ہے. ایمپتھی کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کلائنٹ جو چیز فیل کر رہا ہے نا، آپ بالکل ویسا ہی اس کی چیز خود پہ فیل کرنے کی کوشش کریں. یہ بھی ایک ایمپتھی میں چیز آ جاتی ہے. اس کے بعد جو تیسرا وہ کہتے ہیں کہ ایلیمنٹ جو ہونا چاہیے
کلینیشینس میں وہ ہوتا ہے جینوئنس، یعنی کہ سنسیئر کمیونیکیشن. آپ نے کسی بھی جو ہے نا آپ نے بغیر اپنے کوئی مفاد پہ آپ نے جو ہے نا وہ کمیونیکیشن نہیں کرنی، سنسیئرلی آپ نے اگلے بندے سے بات کرنی ہے. اگلا جو پرسپیکٹیو ہے وہ ہے سوشو کلچرل پرسپیکٹیو. ان کا جو بیسک کنسیپٹ یہ تھا، سوشو کلچرل ماڈل یہ کہتے ہیں کہ ایب نارمل بیہیویئر کو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کے جو ہے نا سوسائٹی میں اور کلچر میں مختلف ایسی فورسز ہوتی ہیں جو کہ انسان کو انفلوئنس کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کہ ہر انسان کی اگر آپ کسی کا ایب نارمل بیہیویئر اگر آپ نے اسٹڈی کرنا ہے نا، پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اس بندے کی سوسائٹی میں اور کلچر کی نارمس کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا اپنے سوشل انوائرمنٹ میں اس بندے کا رول کیا ہے، فیملی اسٹرکچر اس کا کیا ہے، کلچرل بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے، لوگ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے اس کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ لوگ دیکھیں. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ ایسے رولز وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، سکھ رولز جس کو کہتے ہیں کہ وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ کچھ رولز ہوتے ہیں کہ مطلب بہت ہی اسٹرکٹ رولز ہوتے ہیں کہ ایک فیملی فیکٹر میں آپ لوگ دیکھیں کہ ایک باپ کے مختلف رول ہوتے ہیں، ایز اے شوہر بھی، ایز اے وہ ایٹ اے ٹائم ایک کسی کا بیٹا بھی ہوتے ہیں. تو ان کو ہم لوگ مطلب جو بہت ہی زیادہ اسٹرکٹ رولز ہیں ہم لوگ اس کو سکھ رولز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس میں جو ہے نا ٹریٹمنٹس کیسے کیا جاتا ہے. ایک تو ہوتا ہے فیملی سوشل ٹریٹمنٹ، اس میں کیا جاتا ہے. فیملی سوشل پرسپیکٹیو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے مختلف قسم کی ٹریٹمنٹ اپروچز وہ ہوتی ہیں کہ جس میں گروپ کی فارم میں یا فیملی میں یا کپل تھراپی یا کمیونٹی ٹریٹمنٹ، یعنی یہ جو 4 طرح کے جو ہے نا وہ اپروچز یوز کر کے جو ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. ان چاروں اپروچز کو ہم لوگ آگے باری باری پڑھیں گے. جو تھراپسٹ ہیں وہ کلائنٹس کے ساتھ ورک کرتے ہیں، مختلف فارمیٹس میں مختلف ٹیکنیکس اپلائی کرتے ہیں، اور جو ماڈلز وہ پریفر کر رہے ہوتے ہیں ان کی پرنسپلس کو وہ اپلائی کر کے تو وہ تھراپی کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ جو کلینیشنز ہیں نا وہ یہ والے بلیو اس طرح کے جو فارمیٹس یوز کرتے ہیں، ان کا یہ بلیو ہوتا ہے کہ جو نفسیاتی پرابلمس ہوتے ہیں نا وہ فیملی میں اور سوشل سیٹنگ میں اگر ایمرج ہو رہے ہیں تو اس لیے یہ طریقہ بیسٹ ہے کہ ان کو انہی سیٹنگ میں ہی ہیلپ کیا جائے. فیملی میں اگر پرابلم ہے فیملی میں اس کو حل کیا جائے، سوشل سیٹنگ میں تو سوشل سیٹنگ میں اس کو ہیلپ کیا جائے. اس سے جو ہے نا سوشو کلچرل اسٹریٹجیز وہ ایک اڈاپٹ کرتے ہیں کہ سوسائٹی اور کلچر کے مطابق وہ مختلف اسٹریٹجیز بناتے ہیں اپنے کام میں. اب ہم لوگ ان کی تھراپیز کو باری باری پڑھتے ہیں. گروپ تھراپی یہ وہ تھراپی کا ایک ایسا فارمیٹ ہوتا ہے جہاں پہ لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے جن کے پرابلمس آپس میں بالکل سملر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ مل کے تو تھراپسٹ جو ہے نا ورک کرتے ہیں ان کی پرابلمس کے اوپر. پھر ایک فیملی تھراپی ہوتی ہے. فیملی تھراپی میں تھراپسٹ جو ہے نا وہ فیملی کے سارے ممبرس کے ساتھ ملتا ہے، جن بیہیویئرس میں جن رویوں میں پرابلمس ہوتے ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، جن انٹریکشنز میں پرابلم ہوتے ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، پوری کی پوری فیملی کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے انداز کو کیسے چینج کرنا ہے. یہاں پہ پوری فیملی کو ایز اے یونٹ ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور ایون کہ اگر کوئی ایک جو ممبر ہے نا اس کو اگر کلینکل ڈائگنوسس دینی ہے پھر بھی پوری کی پوری فیملی کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلا جاتا ہے. اس کے بعد کپل تھراپی ہوتی ہے. کپل تھراپی یا جس کو ہم لوگ میرٹل تھراپی بھی کہتے ہیں. تھراپسٹ جو ہے نا 2 انسانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں جن کا آپس میں لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہوتا ہے. زیادہ تر ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں، بٹ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کپل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی شادی نہیں ہوتی لیکن وہ پھر بھی اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں. جیسے ایک فیملی تھراپی میں کی طرح کپل تھراپی بھی جو ہے نا وہ فوکس کرتی ہے اسٹرکچر کے اوپر اور ریلیشن شپ میں جو کمیونیکیشن پیٹرنز ہوتے ہیں. آپ کسی کے ساتھ آپ کا جو بھی ریلیشن ہے آپ اس کے ساتھ بات کرنے کا انداز کیا ہے اس چیز کو جو ہے نا وہ فوکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کمیونٹی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. کمیونٹی مینٹل ہیلتھ ٹریٹمنٹ پروگرامز جو ہے نا اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو کلائنٹس جن کو بہت زیادہ نفسیاتی بیماریاں وغیرہ ہوتی ہیں، جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، ان کو ٹریٹمنٹ اسی سوشل سراؤنڈنگ میں دیا جاتا ہے جو ان کے لیے فیملیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر وہ وہاں پہ ریکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کمیونٹی بیسڈ جو ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں اس میں کمیونٹی ڈے پروگرامس آ جاتے ہیں اور ریزیڈینشیل سروسز آ جاتی ہیں. ان کی بہت ہی امپورٹنس ہوتی ہے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کو سیویئر قسم کے مینٹل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد اگلا جو پرسپیکٹیو ہے وہ ہے بایو سائیکو سوشل ماڈل. یہ جو ہم نے ابھی سارے کے سارے جو ہم لوگوں نے پرسپیکٹیو پڑھے ہیں نا ان میں چاہے جتنے بھی جو ہے نا وہ ڈفرینسز ہیں، جو بھی ان کی کنکلوژنز ہیں، جو بھی ان کی ٹیکنیکس ہیں، وہ ساری کمپیٹیبل ہیں. وہ ساری ہم لوگ ان میں سے کسی کو رد نہیں کر سکتے. ساری کی ساری ہی بہت زیادہ فائدہ مند ہے تھراپی کے لیے اور اسٹڈی کے لیے، ایب نارمل بیہیویئر کے لیے. لیکن ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا ایب نارمل بیہیویئر کی وہ تبھی زیادہ کمپلیٹ ہوتی ہے جب ہم لوگ بایولوجیکل کو بھی ہم لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، سائیکولوجیکل بھی ہم لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، سوشل کلچرل اسپیکٹس کو بھی ہم لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں جو بھی انسان کے پرابلمس کے ساتھ ہوتے ہیں. ہم نے کسی ایک اسپیکٹ کے اوپر ہم نے ریلائی نہیں کرنا، ہم نے سارے اسپیکٹ کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. یہ زیادہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے. بہت سارے ایسے کلینیشنس ہیں جو فیور کرتے ہیں ایکسپلینیشنس کو، جو ایب نارمل بیہیویئر کی جو ایکسپلینیشنس ہوتی ہیں نا اس میں وہ ایک سے زیادہ قسم کی وجوہات کے اوپر وہ غور کرتے ہیں. یہ جو ایکسپلینیشنز ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ بایو سائیکو سوشل تھیوریز کہتے ہیں. یہ کہتی ہیں کہ جو ایب نارمیلٹی ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو ہے نا کسی ایک فیکٹر کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ مختلف فیکٹرز کے انٹریکشن سے ہوتی ہے. اور وہ جینیٹک فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، بایولوجیکل بھی ہوتے ہیں، ایموشنل بھی ہوتے ہیں، بیہیویئرل بھی ہوتے ہیں، کوگنائٹیو بھی ہوتے ہیں، سوشل بھی ہوتے ہیں، کلچرل بھی ہوتے ہیں، اور سوسائٹل انفلوئنسز بھی ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے فیکٹرز آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں
اور سب میں انٹریکشن کی وجہ سے کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے تبھی ایب نارمیلٹی ہوتی ہے. ڈائیستھیسس اسٹریس تھیوری جو ہے یہ کہتی ہے کہ مینٹل اور جو جتنے بھی فزیکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جو کہ جینس کی وجہ سے ہوتے ہیں یا جو قدرتی بایولوجیکل جو ہے وہ فیکٹرز کی وجہ سے ہوتے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے وہ اسٹریسفل کنڈیشنز کے ساتھ جو ہے نا وہ کمبائن ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ایک رول جو ہے نا وہ پلے کرتے ہیں. مطلب یہ جینیٹکس اور جو بایولوجیکل پری ڈسپوزیشن کے اوپر بات کرتی ہے ڈائیستھیسس اسٹریس تھیوری. ٹھیک ہے, آپ کے ایم سی کیوز میں آتا ہے, یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے. انٹیگریٹو تھراپسٹ جو ہیں ہم لوگ ان کو کہتے ہیں ایکلیکٹک. ٹھیک ہے, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہر ماڈل کی اسٹرینتھس کو وہ لیتے ہیں اور سارے ماڈلس کا ایک کمبینیشن یوز کرتے ہیں پیشنٹس کو ٹریٹ کرنے کے لیے. یہ بات آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آتی ہے, یہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے. اب ہم لوگ اگر سم اپ کریں تو اب ہم نے اب تک پورے 7 ماڈلز ہم لوگوں نے پڑھے ہیں. بایولوجیکل ماڈل پڑھا ہے, سائیکو ڈائنامک ماڈل پڑھا ہے, بیہیویئرل ماڈل پڑھا ہے, کوگنیٹو ماڈل پڑھا ہے, ہیومنسٹک ماڈل پڑھا ہے, سوشل کلچرل بھی پڑھا ہے اور بایو سائیکو سوشل ماڈل بھی پڑھا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم لوگوں نے 7 ماڈلز پڑھے ہیں. اب یہاں پہ جو ہے نا جب آپ لوگوں کی ریویژن ہوگی نا تو اس وقت پھر آپ کو یہ ماڈل زیادہ اچھے طریقے سے آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے, مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. اگر تو آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, آگے پلیز شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا. 2 دفعہ آپ ہینڈ آؤٹ کو آپ لوگ اس چیپٹر کو ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا اور مجھے میرے لیے بہت زیادہ دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.